تو چلیے آج ایک ایسی مارننگ روٹین کی بات کرتے ہیں جو زندگی بدل سکتی ہے، اور یہ کوئی عام روٹین نہیں بلکہ ایک بہت ہی طاقتور اور سائنس پر مبنی طریقہ ہے۔ دیکھیں، یہ ایک تھوڑی سی کڑوی بات ہے، لیکن ہے بالکل سچ۔ اگر صبح اپنے کنٹرول میں نہیں ہے نا، تو سمجھیں کہ پوری زندگی بھی کنٹرول سے باہر ہو جاتی ہے، اور بس اسی لیے یہ موضوع اتنا اہم ہے۔ اچھا، تو سوال یہ ہے کہ آخر کیوں زیادہ تر لوگ اپنے مقاصد تک نہیں پہنچ پاتے؟ شاید لگتا ہو کہ وہ کمزور ہیں، لیکن اصل وجہ یہ نہیں ہے۔ اصل وجہ ان کی صبح کی روٹین ہے جو کمزور ہے۔ اور یہی ہے اصل مسئلہ۔ زندگی نا اچانک سے ایک دن میں خراب نہیں ہو جاتی، نہیں، بلکہ وہ ہر صبح تھوڑی تھوڑی کر کے ہاتھ سے پھسلتی جاتی ہے۔ کب؟ جب سنوز بٹن دبتا ہے، یا بستر سے اٹھتے ہی سب سے پہلے ہاتھ میں فون آ جاتا ہے۔ سوچنے والی بات ہے کہ ہر بار جب سنوز بٹن دبایا جاتا ہے تو اصل میں ہم اپنے دماغ کو یہ ٹرین کر رہے ہوتے ہیں کہ دیکھو بھائی، ڈسپلن ضروری نہیں، یہ تو بس ایک آپشن ہے۔ اور پھر یہی چیز آہستہ آہستہ ایک عادت بن جاتی ہے، ہر مشکل کام سے بھاگنے کی عادت۔ تو چلیے آتے ہیں پہلی عادت پر، جاگیں اور فوراً حرکت میں آئیں۔ یہ ڈسپلن کے پہلے 10 سیکنڈز ہیں۔ دیکھیں، الارم بجنے کے بعد نہ صرف 2 راستے ہوتے۔ ایک طرف ہے سنوز بٹن، یہ دماغ کو کہتا ہے کہ ڈسپلن تو آپشنل ہے، مرضی ہے۔ دوسری طرف ہے فوراً اٹھ جانا، یہ دماغ کو بتاتا ہے کہ نہیں، ڈسپلن ایک اصول ہے، اور یہ ایک چھوٹا سا فیصلہ، صرف ایک چھوٹا سا فیصلہ ہمارے پورے دن کا رخ طے کر دیتا ہے۔ اچھا، تو سوال یہ ہے کہ اٹھنے کے فوراً بعد کرنا کیا ہے؟ بہت سمپل سے 2 سٹیپس ہیں۔ پہلا، فوراً پانی پئیں۔ رات بھر کی ڈی ہائیڈریشن کے بعد ایک پورا گلاس پانی سسٹم کو ایکٹیویٹ کر دیتا ہے۔ دوسرا، اپنے جسم کو حرکت دیں۔ 5 سے 10 منٹ کی ہلکی پھلکی واک یا رننگ بھی دماغ تک خون اور آکسیجن کا فلو بڑھا دیتی ہے، اور اس سے فوراً الرٹنس محسوس ہوتی ہے۔ اوکے، عادت نمبر 2، اپنے دماغ کو فیول دیں۔ اور یہاں بات صرف ذائقے کی نہیں، پرفارمنس کی ہو رہی ہے۔ ہمیں ناشتے کو دیکھنے کا اپنا نظریہ بدلنا ہوگا۔ یہ صرف پیٹ بھرنے کے لیے ایک میل نہیں ہے، یہ وہ فیول ہے، وہ ایندھن ہے جو یہ طے کرتا ہے کہ پورے دن دماغ کا فوکس اور انرجی لیول کیسا رہے گا۔ تو فوکس کے لیے فیول کیا ہونا چاہیے؟ ہائی پروٹین چیزیں اور اصلی غذا، جیسے پھل، سبزیاں، جئی اور دوسری نیچرل چیزیں۔ اور کن چیزوں سے بچنا ہے؟ ہر قسم کی میٹھی چیزوں سے، پیکجڈ آئٹمز سے اور سمپل کارب سے۔ ہمیشہ یاد رکھیں، کھانا پرفارمنس کے لیے ہے، صرف پیٹ بھرنے کے لیے نہیں۔ چلیں اب آتے ہیں عادت نمبر 3 پر، سب سے مشکل کام فتح کریں۔ اب جو پہلی 2 عادتوں سے فوکس حاصل ہوا ہے نا، اسے آخر استعمال بھی تو کرنا ہے۔ سب سے بڑا بلنڈر جو اکثر لوگ کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ صبح کے گولڈن آورز، جب دماغ اپنی پیک پر ہوتا ہے، اسے چھوٹے موٹے غیر ضروری کاموں اور فون نوٹیفیکیشنز میں ضائع کر دیتے ہیں۔ اس کا حل کیا ہے؟ ایک اصول بنا لیں۔ دن کا سب سے اہم کام ہر حال میں صبح 11 بجے سے پہلے ختم کرنا ہے۔ اس سے پہلے کہ دن کا شور و شرابہ اور افراتفری شروع ہو، اپنا گہرا فوکسڈ کام نپٹا لیں۔ اصلی ترقی کا فارمولا بہت سیدھا سا ہے۔ جس کام سے سب سے زیادہ بھاگتے ہیں نا، اسی کو سب سے پہلے پکڑ کے ختم کر دیں۔ سوچیں، جب دن شروع ہوتے ہی سب سے مشکل کام سائٹ پر ہو جائے تو باقی کا پورا دن کتنا ہلکا پھلکا اور سٹریس فری گزرے گا۔ نیکسٹ، عادت نمبر 4، اپنے دن کو ڈیزائن کریں۔ مطلب کہ دن کو اپنے حساب سے چلائیں، نہ کہ دن آپ کو اپنے حساب سے چلائے۔ اس کے لیے ایک بہت زبردست طریقہ ہے، 3 کا اصول۔ کرنا کیا ہے؟ دن شروع ہونے پر اپنے 3 سب سے ضروری کام پہچان لیں۔ یہ 3 کام نان نیگوشیبل ہیں، یعنی یہ تو کرنے ہی کرنے ہیں۔ ان کے علاوہ باقی سب کچھ سیکنڈری ہے۔ اس سے وہ پورا دن مصروف رہا لیکن کیا کچھ نہیں والی فیلنگ سے بچا جا سکتا ہے۔ تو بنیادی طور پر 2 طرح کی زندگیاں ہیں۔ ایک ہے ری ایکٹیو لائف، جہاں دنیا یعنی نوٹیفیکیشنز اور رکاوٹیں ہمارا دن پلان کرتی ہیں، اور دوسری ہے پرو ایکٹیو لائف، جہاں ہم خود واضح ترجیحات کے ساتھ اپنا دن پلان کرتے ہیں اور اپنے وقت پر ہمارا کنٹرول ہوتا ہے۔ اور اب آتے ہیں 5ویں اور شاید سب سے ضروری عادت پر، مستقل مزاجی کی طاقت۔ یہی وہ راز ہے جو اصل تبدیلی کے پیچھے ہوتا ہے، اور یہی وہ چیز ہے جو باقی ساری عادتوں کو آپس میں جوڑ کر رکھتی ہے۔
ایک بات بہت اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے، مقصد پرفیکٹ ہونا نہیں ہے، بالکل نہیں۔ مقصد مستقل مزاج ہونا ہے، یعنی روز کرنا ہے۔ یہ دوڑ پرفیکٹ ہونے کی نہیں، بلکہ روز تھوڑا تھوڑا کرتے رہنے کی ہے۔ تو پوری کہانی آ کر کہاں رکتی ہے؟ ایک 10 سیکنڈ کے فیصلے پر۔ یہ الارم بجنے کے بعد کے وہ اہم لمحے ہیں جو فیصلہ کرتے ہیں کہ ہم وہی پرانے انسان رہیں گے یا ایک نئے انسان بنیں گے۔ اتنی بڑی تبدیلی کا آغاز اس ایک چھوٹے سے روز دہرائے جانے والے انتخاب سے ہوتا ہے۔ تو اب آخری سوال صرف یہ ہے کہ کل جب الارم بجے گا تو کون سا راستہ چنا جائے گا، سنوز بٹن والا یا اٹھ کر آگے بڑھنے والا؟ کیونکہ تبدیلی کا آغاز بس اسی ایک فیصلے سے ہونا ہے۔